السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام امارہ ہے۔ میری جس گھر میں شادی ہوئی اس گھر کے لوگ دیکھنے میں تو عام اور سادہ ہی لگتے تھے، پر وہاں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کا حکم چلتا تھا۔ میری شوہر کی دو بہنیں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ چھوٹی بہن پھر بھی قدرے اچھی طبیعت کی مالک تھی، مگر ان کی بڑی بہن مغرور اور غصے والی تھی۔ میری ساس اب حیات نہیں تھی، پر مرنے سے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کو خوب سمجھا کر گئی تھیں کہ کسی کے لیے بھی اپنی آزادی خراب مت کرنا۔ اس لیے میرے شوہر اور دیور کی اپنی دونوں بہنوں کے سامنے ایک نہ چلتی تھی۔ وہ ان کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھاتے، اور اگر نہ اٹھاتے تو وہ دونوں شور مچا دیتی کہ آج ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کرتی۔ میرے سسر کا گھر میں کوئی روب دبدبا نہیں تھا، وہ بس ایک کونے میں رکھی چارپائی پر لیٹے رہتے تھے۔ میری بڑی نند کے بہت سے رشتے آتے، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی۔ ایک دفعہ تو اس کے چھوڑے ہوئے رشتے کو اس کی چھوٹی بہن نے قبول کر لیا۔ لڑکا خوبصورت تھا، کماتا بھی اچھا تھا۔ میری چھوٹی نند کو بہت اچھا لگا۔ خیر اس کی شادی وہیں ہو گئی۔ میری چھوٹی نند کے خیر سے 2-3 بچے بھی ہو گئے، اور میری بڑی نند جس کا نام فائزہ تھا اب تک شادی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی عمر 37 سال ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، یا وہ اپنے والدین سے الگ رہتا ہو تاکہ ساس بہو کا کوئی جھگڑا نہ ہو، اور کماتا بھی خوب ہو۔ فائزہ خود بھی نوکری کرتی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ میں اپنے پیسے ہوتے تھے، شاید اسی لیے وہ تھوڑی مغرور ہو گئی تھی۔ سارے خاندان والے اس کے پیچھے باتیں کرتے تھے کہ فائزہ کا جانے کیا بنے گا جس سے اس کی شادی ہوگی۔ اگر وہ کوئی صابر انسان ہوا تو یہ گزارا کرے گی، نہیں تو یہ اگلے ہی دن طلاق لے کر واپس آ جائے گی۔ اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ اس کو ویسا ہی لڑکا مل گیا جیسا وہ چاہتی تھی۔ رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا تھا۔ میری بیٹی بھی اب جوان ہو رہی تھی، پر میری نند نے بہت چلاکی سے وہ رشتہ اپنے نام کرا لیا، یہ کہہ کر کہ میری بیٹی کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے، جبکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ خیر یہ میں سب سوچ کر چپ ہو گئی۔ چلو کم سے کم اس طرح یہ اس گھر سے تو جائے گی۔ لڑکے کی عمر 26 سال تھی، وہ ڈاکٹر تھا، دیکھنے میں خوبصورت تھا، اس کا اپنا گھر تھا، اور گھر میں صرف اس کی ایک ماں باپ تھے۔ وہ سارے جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، ایک بہت ہی اچھا انسان بھی تھا۔ اس کا نام ارسلان تھا۔ دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میری نند کی شادی کی تیاریوں نے میرے شوہر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ تمہاری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں، ہاتھ ذرا کھینچ کر رکھو، پر میرے شوہر نے میری کوئی بات نہ مانی اور کہا آج ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی ایسی ہی خوشیاں مناتی، ہمیں بھی ایسی ہی خوشیاں منانی ہیں۔ پر میں جانتی تھی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، خوش فائزہ نے پھر بھی نہیں ہونا۔ اس نے دونوں بھائیوں سے اپنے سارے شوق پورے کروا لیے، کسی بات پر بھی سمجھوتا نہ کیا۔ اچھے سے اچھی چیز اس کے جہیز کے لیے خریدی گئی۔ یہ ایک بہت ہی مہنگی شادی بن گئی تھی، جبکہ اتنی ہماری اوقات نہیں تھی، پر پھر بھی ہم نے سب کچھ کیا۔ خیر سے شادی بھی ہو گئی اور ولیمے کا دن بھی گزر گیا۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو یہ ذمہ داری بھی ہمارے سر سے اتر گئی۔ ہمارا گھر ڈبل پورشن پر مشتمل تھا، نیچے والے پورشن میں میری دیورانی اور اوپر والے پورشن میں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ اب ہماری زندگی میں دخل دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم سب بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو اب سب کچھ نارمل ہو جائے گا، مگر اگلے دن کی صبح ہمارے لیے ایک نئی خبر لے کر آئی۔ ہم سب تب حیران و پریشان رہ گئے جب شادی کے اگلے روز صبح ہی صبح فائزہ واپس گھر آ گئی اور اپنے شوہر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دروازہ بہت زور سے پیٹا۔ ہم سب اسے اچانک دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ اندر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی، نہ کچھ بولتی تھی، نہ کسی کی بات کا جواب دیتی تھی، بس چپ کر کے بیٹھی تھی۔ سب لوگ پریشان رہ گئے کہ بھلا کون شادی کے دوسرے دن واپس آ کر یہ کہتا ہے مجھے میرے شوہر سے طلاق چاہیے۔ ابھی اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا تھا، شادی کی رات اور ولیمے کا دن ہی تو گزرا تھا، اور فائزہ یہ نتیجہ نکال بیٹھی کہ اسے واپس اپنے شوہر کے گھر نہیں جانا۔ یا تو کوئی بہت بڑی بات ہو گئی تھی، یا پھر وہ ہم سب کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ فائزہ نے ساری زندگی اپنی من مانی کی تھی۔ کوئی 20 کے قریب رشتے ریجیکٹ کرنے کے بعد اسے اپنے 10 سال چھوٹا لڑکا پسند آیا تھا، اس لیے وہ اس رشتے کے لیے مانی تھی۔ اب جب سب کچھ اس کی اپنی مرضی سے ہوا تھا
تو پھر طلاق کا کیا جواز بنتا تھا؟ جب میری ساس زندہ تھی تو کہا کرتی تھی جان فائزہ کی شادی کے بعد اس کا کیا بنے گا، اس لڑکی کے لیے میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، اس کی ہزار ضدیں ہیں۔ اور آج ہم سب کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعہ بہت ضدی تھی۔ میرے شوہر غصے کے بہت تیز تھے، انہوں نے ارسلان کو کال کی اور بتایا کہ فائزہ گھر آ گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ فائزہ یہاں سے غصے میں نکلی ہے، اس میں میرا یا میری فیملی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے تو پہلی ہی رات مجھ سے اپنے پاؤں دبوائے تھے، میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، میری ماں نے بس اتنا کہا تھا فائزہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جس ٹائم مرضی اپنے گھر جاؤ اور جب مرضی واپس آؤ، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ارسلان شکل سے بھی بہت معصوم اور اچھا انسان لگتا تھا، اس کے ماں باپ بھی بہت سیدھے سادے انسان تھے اور ایک سکول میں پڑھاتے تھے۔ فائزہ کی خصلت سے تو ہم سب پہلے ہی واقف تھے، ہم سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم نے قرض اٹھا کر شادی کی ہے اور یہ اگلے ہی دن واپس آ گئی ہے۔ بہت پوچھنے پر اس نے اتنا بتایا کہ مجھے لڑکا پسند نہیں آیا، میں نے واپس نہیں جانا۔ میرے شوہر نے کہا ہم ان کو لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، تمہیں مسئلہ کیا ہے، وہ تمہارے مسائل حل کر دیں گے۔ وہ لوگ شام کو ہمارے گھر آ گئے، ارسلان کے ماں باپ رو رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو، نہیں تو ہماری بہت بے عزتی ہو جائے گی، ہمارے خاندان میں کچھ ہمارے مخالفین ہیں اور وہ یہ بات پورے خاندان میں آگ کی طرح پھیلا دیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی بات سب خاندان والوں کو پتہ چلے، اور یہ جو چاہتی ہے ہم سب ماننے کو تیار ہیں، اگر یہ الگ رہنا چاہتی ہے تو ہم اسے الگ گھر بنا کر بھی دیتے ہیں، اس کو نوکری کرنے سے بھی نہیں روکتے، ہم اس کو نوکرانی رکھ کر بھی دیں گے، بس یہ ہمارے ساتھ واپس آ جائے، ابھی تو ہمارے کچھ مہمان گھر میں ہی بیٹھے ہیں، ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ وہ لوگ بہت زیادہ شریف تھے، ہم ان کے سامنے بہت شرمندہ ہوئے، ہم نے ان کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ ہم فائزہ کو سمجھا کر خود واپس لے آئیں گے، پر فائزہ کی ایک ہی ضد تھی، نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ لڑکے نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، تمہیں مارا ہے یا پھر کوئی غلط بات کی ہے یا تمہیں دھمکایا ہے تو ہمیں بتاؤ، اگر وہ غلط ہے تو ہم اسے سزا دیں گے، ہم سے کوئی بات چھپاؤ نہیں، پر وہ یہی کہتی تھی میں نے اب نہیں جانا، مجھے طلاق چاہیے۔ ہم سب ہار مان گئے اور ہم نے ارسلان سے خلو لے لی، اب وہ پھر سے ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ پھر دوسری قیامت ہم پر یہ ٹوٹی کہ خلا ہونے کے ایک ہفتے بعد فائزہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ فائزہ ماں بننے والی ہے، وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی عطا کی۔ سب سوچ رہے تھے اگر اس کا بیٹا ہو جاتا تو اسے اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ مل سکتا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی سے نوازا۔ ہم سب بہت زیادہ ناراض ہوئے، ہم نے کہا یہ بچی ارسلان کی ذمہ داری ہے، اس سے رابطہ کرتے ہیں، پر فائزہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہوئی تھی، کہتی تھی کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا، اگر کسی نے اس سے بات کی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ ہم اس لڑکی سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، پر اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی سے بھی کھیل رہی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں جوان تھیں، مجھے ان کے بھی رشتے کرنے تھے، اور ایسے حالات میں میری بیٹیوں کے رشتے بھی مشکل ہو گئے تھے۔ وہ اس بچی کو پیدا کر کے ہی رہی اور وہ اس کو خود ہی پالتی تھی، بلکہ اکثر اس بچی کو وہ اپنی چھوٹی بہن کے گھر چھوڑ آتی تھی، اور ہم لوگ یہ جھوٹ بولتے تھے خاندان والوں سے کہ وہ بچی اس کی چھوٹی بہن کی ہے۔ اس لڑکی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اب ہمیں سب اس بات پر غصہ تھا، دن رات تانے دیا کرتے تھے کہ اتنا اچھا لڑکا تم نے ہاتھ سے گنوا دیا اور اسے چھوڑ کر اس کی اولاد بھی پال رہی ہو، جبکہ وہ لوگ تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ وہ دوبارہ شادی کرنے کو بھی تیار نہیں تھی، کہتی تھی میں اپنی زندگی خود جیوں گی، اور ایک بہت بڑے کالج میں پڑھانے لگی۔ اس نے اپنے پیسوں سے ایک گاڑی بھی خرید لی تھی، وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتی تھی، سارا خاندان اس کے لیے باتیں کرتا تھا کہ ایسی بدقسمت کون ہوگی جس کے اتنے اچھے لڑکے اور گھر کو چھوڑ دیا۔ فائزہ اب پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گئی تھی، وہ اب کسی کی بھی بات بھی نہیں سنتی تھی، اکثر کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ ہم سب اس کے رونے پر ہنستے تھے، کہتے تھے اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے اور اب خود بیٹھی آنسو بہاتی ہے۔ پر ایک دن میں نے اپنے آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے دیکھا میری نند فائزہ اور ارسلان ایک کیفے میں بیٹھ کر کافی پی رہے ہیں،
اور آپس میں بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ ارسلان نے اسے کوئی تحفہ بھی دیا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ ارسلان فائزہ سے بہت اچھے موڈ میں کہہ رہا تھا کہ دوبارہ کب ملیں گے، اور وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب آپ چاہیں ہم مل سکتے ہیں، اور ایک دوسرے سے باتیں ایسے کر رہے تھے گویا وہ دونوں شادی شدہ ہوں۔ میں تو حیران و پریشان رہ گئی، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے گھر آ کر یہ بات اپنی دیورانی کو بتائی، اور ہم نے یہ سب اپنے شوہر اور دیور کو بھی بتا دیا۔ ہم سب بہت غصہ ہوئے اور فائزہ کا انتظار کرنے لگے کہ وہ گھر واپس آئے تو ہم اس سے بات کریں۔ ہم اس کے ساتھ رہنا نہیں تھا تو اب اس سے کیوں ملنے گئی تھی؟ آخر اس سب کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ ارسلان نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ فائزہ گھر آئی تو ہم سب اس پر ٹوٹ پڑے، اسے نہ جانے کیسے کیسے الزامات سے نوازتے رہے تھے۔ میرا شوہر اور میرا دیور غصے کے تو ویسے بھی بڑے تیز تھے، اور یہاں معاملہ بھی تو عزت کا تھا۔ میرے دیور نے تو اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ 2-3 تھپڑ مارنے کے بعد پوچھا وہ اس لڑکے کے ساتھ کیا کرتی پھر رہی تھی، جبکہ خلا کے بعد تمہارا اس لڑکے کے ساتھ اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ فائزہ رونے لگی اور روتے روتے ہم سب کو کچھ ایسا بتا دیا کہ ہم سب بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے۔ فائزہ نے ہمیں بتایا کہ ارسلان پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی ایک طوائف زادی تھی جس سے اس کی ملاقات ایک سڑک پر ہوئی تھی۔ وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کی طرح طوائف نہیں بننا چاہتی تھی، اور اس کی ماں نے اسے 5 لاکھ میں ایک امیر شخص کو بیچ دیا تھا۔ وہ وہاں سے بڑی مشکل سے جان چھڑوا کر نکلی تھی۔ ارسلان سے ایک غلطی یہ ہوئی، وہ اسے اس کی ماں کے پاس لے کر چلا گیا تاکہ وہ اسے سمجھائے گا، شاید اس کی بات وہ مان جائے، مگر وہاں ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ لڑکی کی ماں تو بہت ہی زیادہ بری تھی، وہ کسی بھی صورت ارسلان کی بات ماننے کو تیار نہ تھی، اور اب ارسلان بھی کسی بھی صورت اس لڑکی کو اس کی ماں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مختصر یہ کہ ارسلان نے اس لڑکی کی ماں کو 5 لاکھ روپے دیے اور اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا، اور اسے ایک کرائے کا مکان لے کر دیا، اور اس کے سارے اخراجات اٹھانے کی بھی ذمہ داری لے لی۔ مگر گھر میں اکیلی لڑکی کو رہتا دیکھ کر وہاں کے لوگ باتیں کرنے لگے، اور ایک دن ارسلان نے لڑکی کی شرافت دیکھتے ہوئے خود اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اب وہ اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، مگر ارسلان جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے اس لڑکی نے خفیہ طور پر شادی کر رکھی تھی۔ اگر وہ یہ بات اپنے خاندان والوں کو بتا دیتا تو وہ اسے گھر سے نکال دیتے اور اس کی خاندان میں بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی۔ ارسلان نے مجھے شادی کی رات ہی بتا دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنے کو بالکل بھی تیار نہ تھا۔ یہ سب اس نے اپنے والدین کی سختی اور مجبوری میں کیا تھا، اور وہ سب کو حقیقت بھی نہیں بتا سکتا تھا، اس طرح اس کا امیج خراب ہوگا۔ اس نے مجھے دوسرے دن اس لڑکی سے ملوایا جس کا نام عالیہ تھا۔ ارسلان تو مجھے چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا، بس وہ حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کے ملنے کے بعد میں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ میں خود اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہ سکے۔ میرا فیصلہ سنانے کے بعد عالیہ اور ارسلان نے مجھے بہت زیادہ روکا تھا کہ میں ایسا قدم نہ اٹھاؤں، ہم سب ایک ساتھ رہ لیں گے، مگر میں نے اپنی خوشی سے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ارسلان برا نہیں تھا، وہ تو بہت اچھا تھا۔ آگے جو بھی ہوا سارا پلان میرا تھا تاکہ وہ مجھے برا بنا کر اپنے گھر والوں کو اپنی پہلی بیوی سے ملوا سکیں اور بتا سکے اس سے تو یہی کم سے کم اچھی ہے۔ جو لڑکی آپ لوگوں نے میرے لیے پسند کی تھی وہ تو ایک دن بھی یہاں نہیں بیٹھی، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اور آپ نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کروا دی تھی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں ان دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ میرے دل میں بس اتنا تھا کہ اگر میری وجہ سے ارسلان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ سے ایک طوائف نہ بن جائے۔ آپ لوگ تو ہمیشہ مجھے ہی برا سمجھتے ہیں، پر میں اتنی بھی بری نہیں تھی۔ اب میں اور ارسلان بہت اچھے دوست ہیں۔ اس دن وہ مجھے راستے میں مل گیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں نے کچھ چیزیں خریدی تھیں، اس کے پیسے ارسلان نے دیے اور کہا کہ وہ اس کی طرف سے تحفہ ہے۔ میں صرف اس کو مبارکباد دے رہی تھی، میں نے اسے ہماری بیٹی کے بارے میں بھی نہیں بتایا، وہ تو جانتا ہی نہیں کہ ہماری ایک بیٹی بھی ہے۔ اور آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، وہ میری پسند کا انسان تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس سے پہلی محبت کر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دینا چاہتی تھی۔ میں یہ سوچ کر نہیں گئی تھی کہ میں اپنا گھر توڑوں گی،
بلکہ میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، پر میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میں اس کے سر پر مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی اور اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ مجھے کتنا برا سمجھتے ہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں میں نے کسی کی زندگی کو برباد کرنے سے بہتر اپنی زندگی کو برباد کرنا سمجھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، میں تو آپ لوگوں کی بہن ہوں نا، اسے بھی میری ایک اور غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ فائزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا شوہر اور دیور فائزہ کی طرف بڑھے اور اس سے معافی مانگی۔ ہم نے بھی اس سے معافی مانگی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم نے اتنا بڑا دل رکھ کر یہ دکھ جھیلا ہے، ہم تو تمہیں اتنے سالوں تک برا ہی سمجھتے رہے، ہمیں معاف کر دو۔ اس نے ہمیں معاف کر دیا۔ وہ ضدی تھی، خود سر تھی، پر وہ بری انسان نہیں تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد فائزہ کے لیے ایک رشتہ آیا جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اسے فائزہ بہت پسند آئی اور اس کی بیٹی کو قبول کرتے ہوئے فائزہ کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا بھی عطا کیا اور وہ اپنی دنیا میں بہت زیادہ خوش ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملا ہے، ہر انسان جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم فائزہ کو ساری زندگی برا کہتے رہے جبکہ اس نے بہت بہادری کا کام کیا تھا۔ دوستو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا فائزہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ یا فائزہ نے دوسری لڑکی کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دے کر اچھا کیا؟ یا پھر دوستو آپ کو لگتا ہے اس معاملے کو کسی اور طرح بھی حل کیا جا سکتا تھا؟ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔